حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے تھے۔ گھر گئے ان کے تو پتہ چلا وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ ابھی وہ دروازے پر ہی کھڑے تھے کہ ان کا دوست آ گیا۔ اتنے جلیل القدر محدث کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر نہایت حیران ہوا۔ جلدی سے اندر گیا، بیٹھک کا دروازہ کھول کر بٹھایا اور بیوی سے پوچھا کہ تم نے شیخ صاحب کو گھر کیوں نہیں بٹھایا؟ اس نے کہا میں نے تو بیٹھک کا دروازہ کھلوا دیا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ تھوڑی دیر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد نکل کر گھر سے باہر کھڑے ہو گئے۔ دوست نے دودھ کا شربت تیار کروا کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ بیٹھک سے باہر نکل کر کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو ٹالنا چاہا، مگر ان کا دوست کب ہار ماننے والا تھا، بار بار ان سے پوچھتا رہا۔ تب انہوں نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے، جب میں نے آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو باندی نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں نے اس باندی سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی لاؤ۔ باندی جب پانی لینے اندر گئی تو آپ کی بیوی نے شاید پڑوس سے دودھ منگوایا تھا۔ باندی دودھ لینے گئی تو آنے میں اسے کچھ ٹائم لگ گیا، ذرا دیر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھا سن رہا تھا۔ دیر ہونے کی بنا پر آپ کی اہلیہ نے باندی کو ڈانٹا اور اس پر لعنت بھیجی۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص کسی شخص پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ واقعتاً اس لعنت کے لائق ہو تو اس پر لعنت پڑتی ہے، ورنہ وہ لعنت لوٹ کر لعنت بھیجنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ممکن ہے وہ باندی لعنت کے قابل نہ ہو تو لازماً وہ لعنت لوٹ کر آپ کی بیوی اور آپ کے گھر پر پڑے گی، لہٰذا میں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ میں جلد از جلد اس گھر سے باہر نکل جاؤں جس پر لعنت پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ زبان کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ زبان جسم کا وہ حصہ ہے جس میں خود تو ہڈی نہیں ہے، مگر اس کے گھاؤ تلوار سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے بڑی بڑی عبادتیں لمحوں میں غارت ہوتی ہیں۔